بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کی؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان کی سلامتی دے. آمین ثم آمین. اچھا بیٹے، آپ نے جو لکھا ہوا ہے کہ ابو جی شاید مجھ پر اعتبار نہیں کرتے، خودکشی کرنے کو جی چاہتا ہے، اور میں کتنے عرصے سے پیسے مانگ رہی ہوں، باہر جانا چاہتی ہوں جاب کے سلسلے میں، اور باہر جا کے پڑھنا چاہتی ہوں وغیرہ وغیرہ. تو بیٹا ابو جی آپ کو پیسے اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ ابھی ایک تو میچور نہیں ہے. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے ماشاءاللہ اتنی سمجھدار بچی، اور ماشاءاللہ BSc کی اسٹوڈنٹ، اور باتیں آپ کی بالکل ایسے لگ رہا ہے 9th 10th کی بچی ہو جیسے آپ. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ کہ آپ نے خود بھی لکھا ہے کہ میں مستقل مزاج نہیں ہوں، میرا مزاج بدلتا رہتا ہے. تو دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے. تو آپ کا مزاج آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہوگا. تو ابو نے جو اتنی محنت سے پیسہ کمایا وہ سب تو پھر ضائع ہو جائے گا نا. تو اگر آپ یہ چاہتی ہیں نا کہ میرے ابو مان جائیں اور مجھے باہر جانے کی اجازت دے دیں، تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ چھوٹے موٹے جو ہنر آپ کو آتا ہے، جو کچھ بھی آپ کو کام آتا ہے، وہ مستقل مزاجی سے کر کے دکھائیں. جب آپ کے اندر مستقل مزاجی ہوگی، استقامت ہوگی نا، ابو خود آپ پر اعتماد کریں گے، اور آپ کے ابو جہاں آپ کہیں گی تو انشاءاللہ بھیج دیں گے. لیکن ظاہر ہے وہ بڑے ہیں، ان کا تجربہ، ان کا علم، ان کی عقل آپ سے زیادہ ہے، اور آپ بچی ہے، تو آپ کے اندر وہ عقل، سمجھ، شعور نہیں ہے جو ان کے اندر ہے. تو وہ سب حالات وہ دیکھیں گے اور اس کے مطابق پھر آپ کو جانے دیں گے. اچھا، اس کے لیے ایک یہ بھی کریں، ایک تو یہ کہ آپ کے پاس جو ہنر ہے اس کو استعمال کریں. دوسرے، پڑھائی میں آپ بہت اچھے نمبرز لے کے دکھائیں. ابھی تو آپ BSc کر رہی ہیں، کیا آپ نے لکھا ہوا ہے؟ تو ابھی تو بہت چھوٹی ہیں اس لحاظ سے نا. تو جب آپ MSc کر لیں گی انشاءاللہ، اور کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گی، جیسے ٹیچنگ کر لیں یا ٹیوشن پڑھا لیں، یا اگر کوئی اور ہنر ہے تو وہ کر کے دکھائیں. لیکن مستقل کم از کم 2-2.5 سال تک ان کو کر کے دکھائیں نا، جب تک آپ کی پڑھائی بھی مکمل ہو جائے. جب آپ ان کو کر کے دکھائیں گی تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ میری بیٹی کچھ کر سکتی ہے، میری بیٹی کے اندر استقامت ہے، بڑی ہو گئی ہے، مستقل مزاج ہے، اس کا مزاج بدل گیا، بچوں کی طرح نہیں رہی ہے، بڑی ہو گئی ہے، تو اب یہ مستقل جو ہے کام کر سکتی ہے. کہ یہ دوسری، جب آپ باہر جاتی ہیں، اکیلی جب جاتی ہیں، تو کیا ڈرتی ہیں؟ آپ کے اندر ڈر ہے، خوف ہے کوئی؟ تو اگر یہاں پر آپ جب جاتی ہیں باہر، ہاسپٹل جائیں یا پارک میں جائیں یا واک کرنے جاتی ہیں، جب آپ یہاں ڈر رہی ہیں تو باہر تو آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. باہر آپ کہاں جائیں گی؟ کون سے ملک میں جائیں گی؟ تو آپ اکیلی وہاں کیسے رہیں گی؟ جو یہاں ڈر رہا ہے ابھی اپنے ملک میں، اپنے لوگوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گلی محلے میں جو ڈر رہا ہے، تو وہاں جا کے پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ وہاں تو کوئی نہیں ہوگا. ہاں، تو وہاں جو لوگ گئے ہیں نا، صرف 1-2 جو آپ کی سہیلیاں ہیں جنہوں نے ذکر کر دیا ہوگا، یا کہیں فلم ڈرامے میں آپ نے دیکھ لیا ہے، باقیوں سے بھی ذکر کیجئے کہ اصل میں حالات کیا ہوتے ہیں. پوچھئے سب سے نا. جب آپ پوچھیں گی، دیکھیں گی، اور آپ کو جب پتہ چلے گا تو پھر آپ کو خود ہی سمجھ میں آتا جائے گا کہ یہ باتیں سب ٹھیک ہیں یا نہیں، میری سوچ ٹھیک ہے یا نہیں. اور ایک اور جو اہم بات وہ یہ کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ استخارہ کر لیا کریں. جب آپ استخارہ کر لیں گی نا تو آپ کو سکون ہو جائے گا کہ یہ کام جو ہے کرتے ہوئے میں ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اگر غلط ہوا وہ کام خود ہی ہٹ جائے گا، آپ کر ہی نہیں پائیں گی، وہ اللہ کی طرف سے آپ مدد آ جائے گی. اور جو کام آپ کے حق میں ٹھیک ہے، آپ نے استخارہ کر کے کیا ہوگا، تو اس کام کے اندر مستقل مزاجی استقامت خود بخود ہی پیدا ہو جائے گی اللہ سے مدد مانگنے کی برکت سے. تو استخارہ کر لیا کیجئے، ٹھیک ہے. باقی جو پیسے ویسے چاہیے پڑھائی وڑھائی کے لیے، اور اس طرح سے ماں باپ کے بارے میں خاص طور پہ جو آپ کی مدد بھی کر رہے ہوں، آپ سے پیار محبت بھی بہت کر رہے ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل توڑ کے نہیں بیٹھ جاتے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے محبت نہیں کرتے. محبت کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پڑھا رہے ہیں نا. اتنی مہنگائی میں، اس مہنگائی کے دور میں پڑھانا کوئی آسان بات ہے، وہ بھی پرائیویٹ. تو یہ ان کی محبت ہی ہے جو آپ کو پڑھا رہے ہیں، اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور آپ کو اچھے سے اچھا کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں. باقی محبت کے اظہار کے بھی طریقے ہوتے ہیں. کچھ جو پرانے خاندانی لوگ ہیں نا، تو وہ تو اپنے بچوں کو بیٹا کہنے تک کے لیے بھی ڈرتے ہیں، بیٹا بھی نہیں کہتے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے.
اس وجہ سے. یہ وجہ نہیں ہوتی کہ ان کو محبت نہیں ہے، اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن ان کا جو طریقہ ہے جیسے ان کے والدین یا ان کے دادا دادی کا تھا اسی طریقے سے وہ چل رہے ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو بیٹا بیٹی کہتے ہوئے شرماتے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھتے ہوئے شرماتے ہیں، دونوں میاں بیوی ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے تو اس بات پہ شرما رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں سے گھل مل نہیں سکتے، گھل مل کے ان سے گفتگو نہیں کر سکتے، تو وہ شرماہٹ کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں. یہ وجہ نہیں ہوتی کہ انہیں محبت نہیں ہے. بس محبت کے بھی طریقے ہوتے ہیں اظہار کرنے کے، اظہار کرنے کا طریقہ نہیں آتا. اگر ان کو محبت نہ ہوتی تو وہ آپ کو کبھی نہ پڑھاتے، وہ ابھی تک آپ کی شادی کر چکے ہوتے، جان چھوڑاتے کہ میرے گھر میں خواہ بچی بیٹھی ہوئی ہے، کیوں میں اس کو کھلاؤں پلاؤں، اتنی مہنگائی ہے، میں کیوں اس کو پڑھاؤں. آپ کو فوراً شادی کر دیتے، آپ کی آپ جوان جہان ہے ماشاءاللہ. تو ایسے نہیں سوچتے ماں باپ کے بارے میں، بلکہ آپ ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی خوب دعائیں مانگیں، نماز کی پابندی کریں اور اپنے لیے بھی استغفار پڑھتی رہا کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھیں، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ تسبیح بھی امی ابو کے لیے پڑھتی رہا کریں. اور جو بھی آپ کرنا چاہتی ہیں نا، مستقل مزاجی بہت ضروری ہے. استقامت، مستقل مزاجی، محنت، ٹھیک ہے، محنت اور دعا، یہ چیزیں انسان کو کامیاب کرتی ہیں. خوب محنت کریں، خوب محنت کریں اور دعائیں کریں. دعائیں جب بھی کریں گی نا جب نماز کی پابندی ہوگی، نماز کی پابندی کریں اور فلمیں ڈرامے کم سے کم دیکھیں، کوشش کریں کہ نہ ہی دیکھیں. اب نہ دیکھنا تو ظاہر ہے آپ اسٹوڈنٹس کے لیے نا بہت بڑا یہ مسئلہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ موبائل پاس ہو، آئی فون پاس ہو، ڈرامے نہ چلیں، فلمیں گانے نہ دیکھیں. اس سے بچنے کو دل سب کا کرتا ہے لیکن طریقہ نہیں آتا. آپ کو بہترین طریقہ بتاؤں، آپ جو بھی فلم ڈرامہ گیت جو بھی سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں، ساتھ ساتھ دعا بھی مانگتی جائیں. اس ٹائم نہیں مانگ رہی، بعد میں مانگ لیں کہ یا اللہ مجھے گانے سے اور مجھے فلموں ڈراموں سے، مجھے ان کے شر سے بچا، مجھے ان کو دیکھنے سے بچا. میرا اتنا قیمتی وقت ہے، اتنا قیمتی وقت ہے، میں اس کو ضائع کر رہی ہوں. مجھے کیا حاصل ہوا ہے آج تک؟ اتنے گانے سنے ہیں، ان گانوں کو سن کے مجھے آج تک کیا حاصل ہوا؟ جو غم کے گانے تھے سنے تو غم اور بڑھ گیا، ڈپریشن میں چلی گئی. دکھی گانے سن سن کے اور دکھی ہو گئے. جو جذباتی گانے سنے اور جذبات بھڑک اٹھے. تو کیا فائدہ ہوا؟ جو فلمیں دیکھی، جو کچھ فلموں میں ہوتا ہے وہ حقیقت میں ہوتا ہی نہیں. تو شیطانی وسوسوں میں چلی گئی. کیا ملا؟ کچھ حاصل ہوا نہیں نا. تو بس یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ میں بہت وقت ضائع کر چکی ہوں ان فلموں میں، ان ڈراموں میں، ان گیتوں میں، کچھ نہیں دھرا، تو اللہ تعالیٰ مجھے آگے بچا لے ان کے شر سے. تو جب دعا مانگیں گی نا، دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو دعا مانگیں گی نا تو انشاءاللہ ساری سمجھ آ جائے گی اور وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.